ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال في موضع آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے ہدایت مجیبہ ہے جو اکیلا تنہا تمام جہانوں کا مالک اور مالک ہے، جو اکیلا تنہا تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، تمام جہانوں کی بسنے والی مخلوقات کو رزق عطا کرنے والا رازق اور خالق اور مالک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، پچھلے جمعے میں علامت قیامت کے سلسلے میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں مختصر سی معلومات مزید اور آگے ہم سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے سنی ہیں یا ہم سن رہے ہیں، اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ مستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یخرج فی آخر امتی المہدی، کہ امت میں آخری زمانوں میں ایک شخص آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا۔ اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں آئی ہے کہ اصل نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور لوگ ان کی علامات و نشانیوں کو دیکھیں گے اور ان کو پہچان لیں گے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت تک بیان کی ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کی بیعت لیں گے، ان کی خلافت کی بیعت کریں گے اور ان کو اپنا خلیفہ مانیں گے۔ اب یہ تو ہے وہ مہدی جس کی پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور ان کے زمانوں کی علامتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ظلم و ستم چاروں جانب پھیلا ہوا ہوگا۔ جب یہ آئیں گے تو یہ چاروں جانب کے ظلم و ستم کو عدل و انصاف سے تبدیل کر دیں، یعنی اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے زمین میں عدل و انصاف کو قائم فرمائے گا اور ظلم و ستم کو ختم کیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید چند نشانیوں کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: یسقیہ اللہ، اللہ رب العالمین بارش نازل فرمائے گا، الغیث، اللہ بارشوں کو نازل فرمائے گا، یخرج الارض نباتہا، اور زمین اپنی غلہ جات کو باہر نکالے گی۔ یعنی اللہ اس زمانے کے اندر جب امام مہدی کا حقیقی امام مہدی کا نزول ہو، کو مبعوث یعنی ان کو اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، تو اس زمانے میں زمین اپنے نباتات کو، اپنے غلات کو کثرت سے نکالے گی اور ہر چار جانب غلے کی فراوانی ہوگی۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں
تو اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے. لوگ مہنگائی اور اس قسم کی دوسری چیزوں میں مبتلا ہیں. یہاں تک کہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے سامان مہیا نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو خودکشی اور اس قسم کے دوسرے معاملات کے اندر ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایسے معاملات پیش آتے ہیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان کیا وَيُؤْتِ الْمَالَ صِحَاحًا، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کثرت سے لوگوں کو مال دیں گے، یعنی عدل و انصاف کے ساتھ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، اس کو اس کے مال کی تقسیم اس تک پہنچائی جائے گی. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی پیشن گوئی بیان کر دی کہ مال و دولت کی بھی کمی نہیں ہوگی، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ چند لوگوں کے پاس مخصوص مال ہوگا، جیسے آج معاشرے کے اندر ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور معاشرے کے دوسرے لوگ غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیفیت نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یؤتی المال صحاحًا، وہ عدل و انصاف سے سب کو مال عطا فرمائیں گے. وتکثر الماشیۃ وتعظم الامۃ یعیش سبعا او ثمانیۃ، اور امت تمام کی تمام امت ان کی ماتحتی میں تمام معاملات کو انجام دیں گی، اور ان کے جو یعنی یہ زمانہ ہوگا، ان کی اس حکومت یا خلافت کا جو زمانہ ہوگا، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بعض احادیث میں 7 سال اور بعض میں 9 یا 8 سال کا بھی ذکر آتا ہے. چنانچہ معلوم پڑا کہ 7 سے 9 سال کے درمیان کی ان کی خلافت کا زمانہ ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اب اگر ہم ان لوگوں کا محاسبہ کریں جن کے سلسلے میں لوگوں نے یہ ذہن بنا رکھا ہے کہ یہ امام مہدی ہے، یا اس قسم کے لوگ جو ماضی میں گزرے ہیں جن کے سلسلے میں اس قسم کے دعووں کو پیش کیا گیا یا لوگوں نے خود پیش کیا، تو ہم اس بات کا محاسبہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی کے سلسلے میں باتوں کو وضاحت بیان کی ہے، کیا اس زمانے کے اندر ویسی کیفیات موجود ہے؟ کیا اس زمانے کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جن چیزوں کی ان کیفیات و حالات کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ تو جب ہم محاسبہ کرتے ہیں، جب ہم جائزہ لیتے ہیں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام کاذبین کے زمانے میں جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے، یہاں تک کہ یہ فتنہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا، اگر اس کا اندازہ لگائے تو اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص ہے جو منافقوں کا سردار ہے، اور اس نے لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے فتنے پیدا کیے. ایک عبداللہ بن ابی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، یہ حضرت علی کے زمانے میں دوسرا شخص ہے. یہ لوگوں کے سامنے دعویٰ پیش کرتا ہے. مختلف فتنے اس نے اس زمانے میں پیدا کیے، جس میں سے ایک عقیدہ اس کا یہ بھی تھا کہ امام مہدی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، یعنی حضرت علی ہی امام مہدی ہے، اور اگر یہ وفات پا بھی گئے تو یہ پھر سے زندہ ہوں گے اور پھر سے پیدا کیے جائیں گے، پھر سے اٹھائے جائیں گے، اور آخرت کے معنی آخری زمانے میں یہی ہوں گے، حضرت علی ہی ہوں گے جو امام مہدی ہوں گے. آپ دیکھیں اس قسم کا عقیدہ اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جو اس زمانے میں موجود تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کی تردید کی، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ ایسے جھوٹے دعوے دار ہر زمانے میں پیدا ہوں گے اور پیدا ہوتے رہے ہیں، ہر زمانے میں پیدا ہوتے گئے. بعض لوگوں کو لوگوں نے نسبت دے دی، لوگوں نے بنا دیا، حالانکہ انہوں نے اپنے سلسلے میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. تو ایسے تمام لوگوں کے سلسلے میں ہم جب ان کا محاسبہ، ان کا جائزہ لیں گے اور حقیقت میں اگر وہ کیفیات معلوم ہوگی، تو سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ جو امام مہدی ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ آؤ میری بیعت کرو. امام مہدی جو حقیقی امام مہدی ہوگا، جس کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بیان کی کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کی بیعت کریں گے، اور لوگ ان کی بیعت کریں گے اور یہ اس بات کو ناپسند کریں گے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، یہ اس بات کو ناپسند کریں گے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے. لیکن اللہ رب العالمین راتوں رات، ایک رات کے اندر ان کے ذہن و دماغ کو تبدیل کر دے گا، اور اللہ رب العالمین تمام معاملات الہام کے ذریعے ان کے درست فرما دے گا. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات واضح طور پہ بیان کی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی
جو شخص ہوگا اللہ رب العالمین رات کے ایک لمحے میں یا رات کے ایک حصے میں اس کے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہوں گے یا گمراہ ہوں گے یا کسی راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خلافت کے لیے تیار کر دے گا، ان کو خلافت کے لیے تیار کر دے گا۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم توحید کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی توفیق ہمیں حاصل نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم زمین میں خلافت قائم کریں گے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک خلیفہ چاہیے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب تک زمین میں حکومت ہماری نہیں ہوگی جب تک ہم اسلام کے عمل نہیں کر سکتے۔ تو ایسے تمام عقیدے، ایسی تمام ذہنیت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اپلائی کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی حکومت کے لیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کے لیے جد و جہد کی ہے، اس چیز کے لیے لڑائی کی ہے کہ مجھے زمین کی حکومت دے دی جائے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ مکی زندگی کے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کے لیے محنت کر رہے ہیں، صرف توحید کے لیے لوگوں کو دعوت دے گئے، صرف توحید کی طرف بلا گئے، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہہ گئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ تو کہیں میدانوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں، حاجیوں کے درمیان ان کے علاقوں میں جا کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ مکہ کی زمین مجھے دے دو، یہ نہیں کہہ رہے کہ مکہ کی حکومت مجھے دے دو۔ آج افسوس کے ساتھ اس قسم کے عقیدے اور اس قسم کی ذہنیت ہم معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم زمین میں ایمان و عمل صالح کو قائم کرو گے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو قائم کرو گے، سیستخلفن الذین فی الارض، کہ میں تم کو زمین کی خلافت عطا کر دوں گا۔ زمین کی خلافت چاہتے ہو تو اپنے اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے، اپنے عقائد کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے اعمال اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتے، ہم اپنے عقائد و منہج کو صحابہ کے فہم و عقائد و منہج کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے، ہم صرف ایک آواز اور ایک قسم کی ذہنیت معاشرے کے اندر عام کرتے ہوئے ایسی چیزوں کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں جو واقعتاً کتاب و سنت کے نفاذ میں قائم ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کو صحیح فہم کے ساتھ، صحابہ کے فہم اور منہج کے ساتھ سمجھنے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ مہدی، جو امام مہدی ہوں گے وہ مجھ میں سے ہوں گے، یعنی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، یہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، یہ کسی دوسرے قبیلے اور خاندان سے نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں واضح طور پہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ سے ہوں گے، اور بعض روایت کے مطابق حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے نسب سے حضرت امام مہدی جو ظاہر ہو گئے لوگوں کے سامنے، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے آگے بیان کیا، یصلحو، اللہ رب العالمین اصلاح کرے گا، یصلح اللہ ان کی اصلاح کرے گا فی لیلۃ، ایک رات کے اندر، یعنی ایک رات میں ان کے معاملات اللہ رب العالمین خلافت کے سلسلے میں اور دوسرے جو معاملات ان کے ذہن و دماغ میں ہوں گے کہ معاشرے کو اختلافی چیزوں کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ سب تمام چیزوں کی اللہ ایک رات میں ان کو تیار کر دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک رات تو بہت زیادہ ہے، ایک رات تو بہت زیادہ ہے، ایک لمحے میں وہ کسی کے دل کو، دماغ کو تبدیل کرنے والے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ذہن و دماغ کو اپنے ذہن و دماغ کو اور اس کے لیے خصوصی دعا کرے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میرا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان موجود ہے، اے اللہ اس دل کو تو دین اسلام پہ ثابت قدم رکھ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، نہیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایمان لایا لیکن ایمان کے اوپر قائم نہیں کر سکے،
ایمان سے نکل گئے. صحابہ کے زمانے میں کئی ایسے لوگ نکلے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا موت سے پہلے. کیوں؟ دل تبدیل ہو گئے, دلوں سے ہدایات کو اٹھا لیا گیا. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ہمیں دعا سکھائی, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, ثبت قلبی علی دینک, یا صرف قلبی علی طاعتک. یہ تمام دعائیں ہم پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری یہ دل جو ہے تیرے انگلیوں کے درمیان موجود ہے, اللہ اس کو تو اطاعت کی طرف پھیر دے, اس کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ, اس کو گناہوں و معصیت کی طرف نہ پھینکنا, اس کو گمراہی کی طرف نہ پھینکنا, اس کو ضلالت کی طرف نہ پھینکنا. چنانچہ یہ دعا ایک مومن کو, ایک مسلمان کو کرنی چاہیے, ورنہ اللہ رب العالمین کب دلوں سے ہدایت اٹھا لے, کب دلوں کے اندر ایمان ڈال دے, یہ کوئی جانتا نہیں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمہ وقت اپنی ایمان کی حفاظت کرے, کیونکہ اللہ نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اس دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہوتے ہوئے جاؤ, یعنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے, اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے جاؤ, یوں ہی ایمان کو چھوڑتے ہوئے اس دنیا سے نہ جاؤ. اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس بات کو بھی واضح طور پہ بیان کیا کہ امام مہدی ہو گئے, انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوگا؟ آسمان سے لوگوں کو دکھائی دے گے نازل ہوتے ہوئے. مسند احمد کی لمبی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں امام مہدی کا اس میں ذکر کیا ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت بتائی کہ مجھے میں سے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام محمد ہوگا, جس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, وہ اس کی بیعت کی جائے گی. اللہ کے نبی نے پوری ڈیٹیل سے مسند احمد کی اس لمبی حدیث میں بیان کیا. اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. آپ دیکھیں اتنے جھوٹے امام مہدی گزرے ہیں, کیا ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا ہے؟ کیا ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل کیے گئے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے؟ لوگ اپنی آنکھوں سے نازل ہوتے ہوئے دیکھیں گے, آسمان سے اترتے ہوئے دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو, اور بیت المقدس کے گنبد کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے امام مہدی سے ملاقات کریں گے, امام مہدی اسے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے, نماز پڑھائیے, آپ مصلی پہ پڑھیے, نماز پڑھائیے. آپ اندازہ لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں آئیں گے, بحیثیت نبی نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ خاتم النبیین جا چکے ہیں دنیا سے. اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیج دیا, اور انبیاء کے نزول, انبیاء کے مبعوث کیے جانے کے بعد معاملات کو ختم کر دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام جو نبی جو بحیثیت اس دنیا میں نازل ہوں گے, وہ بحیثیت امت محمدیہ کے نازل ہوں گے, نہ کہ نبی کے نازل ہوں گے. اگر نبی کے نازل ہوں گے تو نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت نہیں کرا سکتا جب تک نبی اس کو آگے نہ بڑھائے. جیسے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے ہی امامت کرائی ہے, لیکن جب اللہ کے نبی آخر ایام میں بیمار پڑے اور اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جاؤ لوگوں سے کہو کہ ابو بکر نماز پڑھائے, ابو بکر سے کہو کہ جاؤ لوگوں کی امامت کرائے, تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے پہ قادر نہیں تھے, اپنے جسم کو اٹھا کے مسجد نبوی میں لے جانے کی طاقت نہیں رکھ رہے تھے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ لوگوں کی امامت کراؤ, اور تقریباً 17 کے آس پاس حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے لوگوں کی امامت کرائی. چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے ہی امامت کرائی. تو امام جو ہوتا ہے انبیاء نبی ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے مسجد کا امام جو ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے, اس کی اجازت کے بغیر امام کعبہ بھی آ جائے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیارات دیے ہیں, کسی دوسرے کو یہ اختیارات نہیں ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرے, اپنے معاملات کی اصلاح کرے, اپنے معاملات کو درست رکھے. چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ینزل عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم نازل کیے جائیں گے, نازل کیے جائیں گے. دیکھیں نازل, 2 فرشتوں کے درمیان نازل کیے جائیں گے. یہاں تک کہ مسند احمد کی حدیث میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا بالوں سے ایسا محسوس ہوگا کہ پانی ٹپک رہا ہے, حالانکہ پانی نہیں ہوگا, بال گیلے نہیں ہوں گے.
بال گیلے نہیں ہوں گے لیکن دیکھنے والے کو محسوس ہوگا کہ ابھی ابھی ایسا لگتا ہے کہ نہا کے نکلے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے بالوں سے. اس کیفیت کے ساتھ تر و تازہ جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. فیقول امیرهم تعالی صلی بنا فیقول لا الا بعضکم علی بعض امیر لیکرم اللہ هذه الامة. مسند احمد اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, امام مہدی کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے نماز پڑھائیے, آپ آگے بڑھیے نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, بلکہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے, یہ تکریم اس امت کو اللہ نے دی ہے کہ اس امت کا شخص ہی نماز پڑھائے گا. چنانچہ آپ آگے بڑھیے اور امامت لگائیے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کو بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں, اپنے وقت کا نبی ہے, اپنے وقت کا نبی ہے, لیکن امت مسلمہ کے ایک فرد کے پیچھے امامت میں نماز ادا کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ قدر و منزلت اس شخص کو دی ہے جو امت محمدیہ کے اندر موجود ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے ان باتوں کو سمجھے اور دین کا صحیح علم حاصل کرے. علم کے بغیر معاملات انسان کے مختلف ہو جائیں گے. اور افسوس کے ساتھ ہمیں ہر چیز کے لیے وقت ہے. ہم صبح اٹھنے سے شام سوئے تک ہمارے میسیجز چیک کرتے ہیں سوشل میڈیاز کے, واٹس ایپ پہ کس نے کیا بھیجا ہے, فیس بک پہ کس نے کیا بھیجا ہے, اس پہ کیا ہوا ہے, اس پہ کیا ہوا ہے, تمام دنیا کی خبریں ہیں. اللہ کا بھیجا ہوا پیغام گھر میں موجود ہے, اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فرامین احادیث صحیحہ کی شکل میں موجود ہے, اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. پڑھنا تو چھوڑیے, ان کے دروس اور درس کو سننے اور سنانے کی توفیق ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کی کلاسز کو اٹینڈ کرنے کی توفیق ہمارے پاس نہیں ہے. افسوس کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا آپ سے ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ تیرے زمانے میں تیرے پاس یہ ذرائع موجود تھے, یہ سوشل میڈیاز کے ذریعے موجود تھے, جس کے غلط استعمال تو تو نے کیے. دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تو نے کیا کیا, دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تو نے اپنے اہل و عیال کو سکھانے کے لیے کیا جستجو اور کیا جدوجہد کی, کچھ نہیں کی. اللہ رب العالمین پکڑے گا ایسے لوگوں کو, اور ایسے لوگوں سے سوال و جواب کیے جائیں گے. آپ اندازہ لگائیں ہمارے اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بیان کیا کہ آخرت میں ابو بکر کو ڈھونڈوں گا مل جائیں گے, حضرت عمر کو ڈھونڈوں گا مل جائیں گے, عثمان غنی کو ڈھونڈوں گا نہیں ملیں گے. میں کافی دیر ڈھونڈوں گا نہیں ملیں گے. بعد میں جب ملیں گے تو پوچھا جائے گا عثمان کہاں تھے, اتنی دیر سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. کہیں گے اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے رہا تھا. مال دیا تھا عثمان, کیا کیے, مال دیا تھا کیا کیے. اللہ نے آج ہمیں بھی دیا ہے, اللہ نے آج ہمیں بھی دیا ہے. حضرت عثمان مال دیا تھا, اللہ نے وقت دیا ہے, وقت کا سوال ہوگا. اللہ نے ہمیں اوقات دیے ہیں, خالی وقت دیا ہے. آپ دیکھیں 2 سال کا وقفہ لاک ڈاؤن میں ہم گزار چکے ہیں, لیکن کیا ہم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ دین کی تعلیم اس وقفے میں سیکھ لوں, اس خالی وقت میں کچھ دینی ادیان, کچھ دینی کتابیں پڑھ لوں, اس خالی وقت میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں, اس خالی وقت میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر لوں, اس کو کھول کے سمجھنے کی کوشش کروں. نہیں, ہم نے ان تمام اوقات کو ضائع کر دیے مختلف انداز سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقلوں کا علاج کرائیں, اپنے ذہن و دماغ کو درست کریں اور اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں, فہم صحابہ کو اپنائیں. ورنہ اسی طریقے سے فتنے نازل ہوتے رہیں گے اور اللہ کے عذابات نازل ہوتے رہیں گے. آپ اندازہ لگائے, جس قوم کے پاس قرآن مجید موجود ہو, اللہ کا کلام موجود ہو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ موجود ہو, وہ قوم کیسے ذلیل ہو سکتی ہے, وہ قوم کیسے لوگوں کے دشمن ہو سکتی ہے, اس قوم کے کیسے لوگ دشمن ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے. ہم خود اپنے آپ کے دشمن ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہوا ہے. ہم خود اپنے آپ کے دشمن ہیں کیونکہ ہم نے رسول اللہ کے فرامین کو چھوڑا ہوا ہے. کوئی دوسرا ہمارا دشمن نہیں ہے. ہم ان دونوں کو تھام لیں مضبوطی کے ساتھ. مجال ہے کہ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ دے, مجال ہے کہ کوئی آپ کا بال بھی باقا کر لے, نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے اور ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے کسی کا فہم اپنائے تو صحابہ کا فہم اپنائے, کسی دوسرے کا فہم نہ اپنائے. اپنی عقلوں کے فطور کو داخل نہ کرے بلکہ صحابہ کے فہم اور منہج کے مطابق اس کو سمجھے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری چیز جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بات کی وضاحت کو بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی ہوں گے، اس کی بھی دلیل سن لیجیے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ، کہ امت محمدیہ کے ایک فرد کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، ایک فرد کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ تو کیا معلوم پڑا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ عمر تم تورات پڑھتے ہو، سنو یہ تورات جس موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی ہے، اگر وہ نبی بھی آ جائے تو میری اتباع کیے بغیر کامیابی حاصل اس کو نہیں ہوگی۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو معلوم کیا پڑا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنے اوپر لازم کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی اتباع کیے بغیر کوئی اللہ کی اتباع نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کتاب اللہ کے اندر اس بات کی وضاحت کو بیان کیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے فرامین کے بغیر اپنی زبان نہیں کھولتا، اللہ کے فرامین کے بغیر اپنی زبان سے کوئی چیز نہیں کہتا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، جو وحی نازل ہوتی ہے اسی کے مطابق ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ جہاں اللہ کی کتاب وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہی رسول اللہ کی احادیث وحی غیر مطلوع ہے جو وحی تو ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فتنوں اور فساد سے اور اس قسم کے دوسری چیزوں سے جو مختلف طریقے سے ہمارے آس پاس موجود ہے، آسمانوں سے نزول ہو رہا ہے اور معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے، بے حیائی کے فتنے ہیں، بیماریوں کے فتنے ہیں، یا اس قسم کی دوسری چیزوں کے فتنے ہیں، رزق کی تنگی کے فتنے ہیں، اللہ ان سب فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ان سب فتنوں سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال صالحات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں تو ہماری حفاظت فرما، ہم پہ رحم فرما، اے اللہ آخرت میں تو ہماری حفاظت فرما، ہم پہ رحم فرما۔ تیرے رحم کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے، تیرے رحم کے بغیر نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت میں ڈھانک کر ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی رحمت میں ڈھانک کر ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو اپنی رحمت میں ڈھانک کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیری رحمت وسیع ہے تیرے غضب پر، اے اللہ تیرے غضب سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اور تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی اسے معاف فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت کو کے فہم کو حاصل کرنے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا میں سے گزر چکے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی برزخی معاملات کو آسان فرما، ان کے اخروی معاملات کو آسان فرما، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اے اللہ ان کے لیے جنت کے بستروں کو بچھا دے۔ اے اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو موجود ہے، جو یہاں موجود ہے اس دنیا کے اندر اہل توحید اہل مومنین موجود ہے، اے اللہ ان ایمان والوں کو صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور آنے والی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دعائیں ہم نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں سے مانگی ہے، اے اللہ اسے قبول فرما۔ اے اللہ جو بھلائی کی چیزیں مانگی ہے اسے قبول فرما۔ اے اللہ جو بھلائی کی چیزیں مانگنا چھوڑ گئی ہے، اللہ اسے بنا مانگے عطا فرما۔ اے اللہ جو شر والی چیزیں اسے محفوظ فرما، جن شر سے ہم نے پناہ مانگی ہے اللہ اس سے محفوظ فرما، اور جو شرور چھوٹ چکے ہیں اللہ اس سے بنا ان سے پناہ مانگے تو اپنی پناہ میں لے لے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد